فاظفر بذات الدين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج زندگی کے سلسلے کی ایک بہت اصولی بات ارشاد فرمائی ہے، بہت اصولی بات۔ جب عمارت مضبوط بنانی ہو اور عمارت بڑھیا بنانا چاہیں تو اس سے پہلے اس کی کھدائی بھی ہوتی ہے اور اس کی بنیادی بھی کھودی جاتی ہے اور گہری کی جاتی ہے تاکہ اس پر اچھی شاندار عمارت کھڑی ہو۔ ازواجی زندگی کی عمارت شاندار اور خوبصورت ہو تو پھر ازواجی زندگی کی اس عمارت سے پہلے بھی دیکھنا ہوگا کہ انتخاب کیسے ہوا، کس چیز کو بنیاد بنا کر ازواجی زندگی کی عمارت کھڑی کی گئی۔ یہ بہت اہم ہے کہ انتخاب کیسے ہوا اپنی گھریلو زندگی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے، ازواجی زندگی کے لیے انتخاب کیسا ہے کہ عمارت اچھی ہو ازواجی زندگی کی تو بنیاد کیسے پڑی ہے، انتخاب کیسے ہوا ہے۔ گھر کی زندگی کے اندر وفاداری نہ رہنا، گھر کی زندگی میں وفاداری نہ رہے تو آدمی، غیرت مند آدمی جیتی جی مر جاتا ہے۔ وفاداری گھر میں نہ ہو تو آدمی جیتی جی، غیرت مند آدمی مر جاتا ہے۔ وفاداری، میں یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مشرقی ماحول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مغربی زندگی کی ذہنیت تو یہ ہے کہ عورت ایک مشترکہ پراپرٹی ہے، اس سے سب نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اور مشرق کا کوئی شخص مغربی ذہنیت سے متاثر ہے تو اگر کوئی اس معاملے میں اسے نصیحت بھی کرے تو دقیانوسی کا طعنہ ملتا ہے، تاریخ خیالی کا طعنہ ملتا ہے، تنگ نظری کا طعنہ ملتا ہے، تو بڑا تنگ نظر ہے، اس کی نظر ہی غلط ہے۔ لیکن اسلام میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، غیرت، وفاداری۔ وفاداری، اس وفاداری کا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں۔ ان کے والد آئے، ان کے والد سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹی کے گھر آئے، بسترا بچھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے وہ بسترا لپیٹ لیا، باپ ہے، چارپائی سے بسترا لپیٹ لیا۔ وہ پوچھنے لگے یہ بسترا میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ تو ام حبیبہ فرمانے لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس بستر کے قابل نہیں اس لیے کہ یہ بستر محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو وفاداری اگر گھر میں ہونا بھائی، سبحان اللہ، کہ میری عدم موجودگی میں میری عزت محفوظ ہے، میری عدم موجودگی میں میری آبرو محفوظ ہے، میری عدم موجودگی میں میرا جان، میرا مال محفوظ ہے، میری عدم موجودگی میں میری اولاد محفوظ ہے، میری عدم موجودگی میں میری زندگی کا سرمایہ میرا گھرانہ ہے، وہ محفوظ ہے، تو آدمی کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ اور اگر وفاداری گھر سے اٹھ جائے، میں عرض کر رہا ہوں غیرت مند آدمی کے لیے جیتی جی مرنا ہے۔ بدقسمتی ہے مغربی نظام تعلیم نے اور تعلیمی اداروں کے اس مغربی ماحول نے وفاداری کا جوہر بہت کمزور کر دیا ہے، یہ وفاداری کا جوہر بہت کمزور کر دیا ہے، یہ وفاداری کا جوہر بہت کمزور کر دیا ہے۔ گھر میں ہے لیکن گھر والی کی نہیں ہے، یہ ساتھ رہ رہا ہے لیکن اپنی بیوی کا نہیں ہے۔ اس مغربی نظام تعلیم نے اور اس مغربی ماحول نے یہ وفاداری کا جوہر
بہت کمزور کر دیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مشرقی عورتوں میں جنت کی سی خوبیاں ہیں کیا اگر اس کا شوہر مہینوں نہیں سالوں بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو مجال ہے یہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے. مشرقی عورتوں میں جنت کی عورتوں کی خوبی تھی اگر اس کا شوہر مہینوں نہیں سالوں بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو مجال ہے یہ کسی اور کی طرف نظریں اٹھا کر بھی دیکھے. یہ خوبی تھی. لیکن جب مشرقی زندگی میں مغربی زندگی کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ وفاداری بڑی کمزور پڑ گئی, بڑی ہی کمزور پڑ چکی ہے. ہاں روزانہ ہی باتیں کہانیاں سننے میں آتی ہیں کہ یہ میرے گھر میں رہتا ہے لیکن اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس کے باہر تعلقات اچھے نہیں ہیں, یہ شکوے ملتے ہیں. میرے گھر میں رہتی لیکن اس کا موبائل کا استعمال فیس بک صحیح نہیں ہے, استعمال ٹھیک نہیں ہے. یہ وبا پھیل چکی ہے, وبا. بس اوقات ان باتوں کا تذکرہ عجیب سا لگتا ہے لیکن بس اوقات ماں باپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جن اداروں کے اندر ان کی اولادیں پڑھ رہی ہیں وہ تعلیمی ماحول تعلیمی زندگیاں ان کی بچوں کی کیا ذہنیت بنا رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں وہ جو 40 سال پہلے کا دور تھا نا, وہ جو 50 سال پہلے کا زمانہ تھا تعلیمی اداروں کا, شاید وہی نقشہ اب بھی ہوگا. اس قدر تیزی کے ساتھ ذہنیت بدل گئی ہے, تیزی کے ساتھ, کہ یہ جو اللہ نے ایک مرد عورت کے اندر ایک بڑی خوبی رکھی تھی, وفادار بیوی, وفادار شوہر. خوشحالی آئی تب بھی بیوی وفادار ہے, اور اگر خوشحالی کے بعد آزمائش اور تنگ دستی آ گئی تو وہ بیوی اپنے شوہر کا حوصلہ ضرور بڑھاتی ہے, ہمت ضرور بڑھاتی ہے, گھر چھوڑ کے نہیں جاتی. اب کیا ہوتا ہے, کاروبار کیا بیٹھا, گھر ہی بیٹھ گیا. دکان کیا بند ہو گئی, عورت ہی روٹھ گئی. اسٹیٹس کیا بدلا ہے, گھر ہی ٹوٹ گیا. ذرا سی گھریلو زندگی میں کاروبار میں آزمائش کیا آئی ہے, پورے گھر کی زندگی بکھر گئی ہے. وفاداری نہیں رہی. ورنہ جوانی, بڑھاپا, خوشحالی, تنگ دستی, صحت, بیماری, وفادار بیوی. وہ بیمار زندگی گزار رہی ہے, جب تک صحت تھی یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا, جہاں بیچاری پر بیماری آئی اس کی آنکھیں پھر گئی, وفا ہی نہیں رہی اس میں, اس نے نظر ہی پھیر دی. یہ جو بے وفائی آئی ہے میرے عزیزو, جس قدر عورت دنیا پرستی سے دور ہوگی اور خدا پرستی اس کے دل میں ہوگی, اسی قدر اس کے اندر وفاداری کا جوہر زیادہ ہوگا. اور جس قدر اس کے اندر دنیا کی پرستی بڑھ جائے گی اور خدا پرستی کا چراغ بجھ جائے گا, اتنی اس کے اندر وفاداری کا جوہر کمزور ہو جائے گا. قرآن نے عورتوں کی خوبیاں ذکر فرمائی, محصنات الغافلات المؤمنات, 3 خوبیاں, پاک دامن, غافلہ, مؤمنہ, یہ 3 خوبیاں ہیں. محسنہ, غافلہ, مؤمنہ. یہ قرآن نے سورہ نور میں عورتوں کی 3 خوبیاں. دنیاوی معاملات میں بے خبر لیکن سبحان اللہ دینی معاملات میں بہت باخبر. دنیاوی معاملات میں بے خبر اور دینی معاملات میں بہت باخبر, اپنی ذمہ داریوں کا بہت احساس, جو حقوق اس کے ذمے ہیں بچوں کے, بچیوں کے, شوہر کے, اس کی خوب معرفت رکھنے والی. غافلہ, دنیاوی معاملات میں بے خبر, یہ عورت کی خوبی تھی. لیکن اگر یہ بات مرد میں آ جائے یہ مرد کا عیب ہے, مرد کا یہ عیب ہے.
اس لیے کہ قومی اور دنیاوی معاملات مرد کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، مرد کی ذمہ داریوں میں داخل ہے. اس کے اندر اگر یہ خوبی ہے تو حقیقت میں خوبی نہیں، خامی ہے، عورت کی خوبی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے بارے میں ایک بنیادی اصول دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة، عورت سے جو نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک مال دیکھا جاتا ہے، دوسرا حسب دیکھا جاتا ہے، تیسرا جمال دیکھا جاتا ہے، اور چوتھا دین دیکھا جاتا ہے. پھر اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کے زبان سے وہ بول نکلتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی کے زبان پر وہ ارشادات جاری ہوتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بات فرمائی فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، اگر تیرے نظر میں درجین دین قابل ترجیح ہوا تو پھر تو کامیاب ہو گیا. اگر دین تیرے نظر میں قابل ترجیح چیز بن گئی پھر تو کامیاب ہو گیا. اگر دین کے ساتھ جمال بھی ہو، حسب بھی ہو، مال بھی ہو، نور علی نور، کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن میری دولت دین کے بغیر، میرا حسن دین کے بغیر، میرا حسب نسب دین کے بغیر. تو ایک تابعی، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی اور بیوی والوں کے بیوی کے خاندان میں ایسا ہوں شاید مجھ سے زیادہ گھٹیا کوئی نہیں ہوگا. بڑا مجھے رسوا کیا جاتا ہے، بڑے مجھے ذلیل کیا جاتا ہے. یہ حضرت سفیان ابن عیینہ، ان کے خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں اپنی بیوی کے ہاں اور اپنی بیوی والوں کے ہاں بڑا ذلیل و رسوا ہوں. تو فوراً یہ بھونک گئے. کہا تو نے ان کی سے شادی عزت حاصل کرنے کے لیے کی تھی؟ کہا بڑے شان و شوکت والے تھے. میں نے کہا کمزور آدمی ہوں، کمزور گھرانہ ہے، تعلقات بڑے ہو جائیں گے، بڑے تعلقات بن جائیں گے. تو فرمانے لگے جو عزت کے لیے یہ کرتا ہے اللہ اسے رسوا کرتا ہے، جو مال و دولت کے لیے کرتا ہے اللہ اسے فقیر بنا دیتا ہے، اور جو دین کی خاطر کرتا ہے اللہ دین بھی دیتا ہے، اللہ روزی بھی دیتا ہے. اللہ دین بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے. تو اس ازواجی زندگی کی خوبصورتی، اس عمارت کی بنیاد کس پہ کھڑی ہے؟ کیا ترجیح کیا تھی؟ چلو اب تو شادی ہو گئی تو میاں شادی کے بعد بھی تو پہلی ترجیح دینداری بنائی جائے. جب تک وہ مرد کچھ بھی کرتا رہے عورت کو بھی فکر نہیں ہوتی، لیکن جہاں معاملہ اس کی ذات کا آتا ہے اب اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو میاں پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ وہ عورت کچھ بھی کرتی رہے، جب معاملہ اس شوہر کی عزت کا آ جاتا ہے اب اسے فکر ہوتی. ارے میاں پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہے دین کے بغیر گھریلو زندگی نہیں کامیاب ہو سکتی. ڈگریوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں بھائی، پیسوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، دولت سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، اسٹیٹس سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، فرنیچر اور اچھے ٹائلوں سے اور اچھی آمدنیوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں. اگر اس سے گھر بنتے تو آج مغرب کے ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی، ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی، اور اونچے اور خوشحال گھرانوں میں طلاقوں اور خلا کی آواز نہ آتی. کبھی عدالتوں کا رخ ہو، سنیے ذرا کسی وکیل سے بتائے گا کہ 99% کیسز عدالتوں میں طلاق اور خلا کے ہیں. 99%. کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا، کس بربادی اور ہلاکت کی طرف. دین سے گھر بنتے ہیں، اور دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف داڑھی ٹوپی کا نام دینداری نہیں ہے.
دین نام ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، قانون کے رس سے دور ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، اللہ کا خوف اسے دامن گیر ہے، کسی کا حق نہیں ضائع کرتا، خوف خدا موجود ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتا میری بیٹی جوان ہو گئی، بہت سارے دائیں بائیں سے رشتے آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹی کا رشتہ کہاں کروں، اچھے گھرانوں سے، وزیروں کے بچے، شہزادوں کی شہزادے، ان کے رشتے بھی آ رہے۔ حضرت فرمانے لگے بھائی حسن فرمانے لگے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس لیے کہ اگر مناسبت ہو گئی تو بہت اچھی طریقے سے رکھے گا، اور اگر مناسبت نہ بھی ہوئی تو ظلم تو نہیں کرے گا، ظالم تو نہیں بنے گا، حق تلفی تو نہیں کرے گا۔ دینداری کا معیار خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ خلوت ہے، تنہائیاں ہیں، اپنی بیوی کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ اپنے شوہر کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے، وہ اس کا حق نہیں ضائع کرتی، یہ اس کا حق نہیں ضائع کرتا، وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور یہ اس کے حق میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اس کی محبت میں، اس کے تعلق میں کسی اور کو حائل نہیں ہونے دیتا، اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواجی زندگی کی بنیاد دیکھو، کل اگر اپنے بچوں کی زندگی کی عمارت کھڑا کرنے لگے ہو تو تمہاری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ جب تم اپنی بچیوں کو کل دوسرے گھر روانہ کرنے لگے ہو تمہاری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ تمہاری اپنے گھروں کے اندر پہلی ترجیح کیا ہو؟ یہ ترجیح تو ہوتی ہے بھائی کاروبار کیسا ہے، جب بھی کوئی رشتوں کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں کاروبار کیا کرتا ہے، کیا پڑا ہوا ہے، کاروبار کیا ہے، پڑا ہوا کیا ہے، آمدنی کیسی ہے، رہتا کہاں ہے، یہ کوئی فکر نہیں، غیرت بھی ہے، حیا بھی ہے، حلال بھی کھاتا ہے، گندگیاں تو نہیں، یہ بتاؤ کیسا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک شادیوں کی تیاریاں ہی نہیں ختم ہوتی، طلاقیں پہلے ہو جاتی ہیں، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوتی، طلاقیں پہلے ہو جاتی ہیں، فنکشن کے اندر ہی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ بنیاد غلط پڑ رہی ہے، ہمارے معاشرے کا رخ غلط پڑ رہا ہے، مغربی تہذیب ترقی کا باعث ہے تو پھر ویسی حال ہوگا جیسے ان کا ہے، ہر تیسرا بیٹا حرام کا ہے، دوسری عورت طلاق شدہ ہے۔ اسلام میں ایسی گندگیوں کی کوئی گنجائش نہیں بھائی، یہ پاکیزہ دین ہے، صاف ستھری زندگی کا نام اسلام ہے، غیرت حیا عفت پاک دامنی اس کا بہترین قیمتی جوہر ہیں، یہ اس امت کا اس قوم کا سرمایہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بنیاد پر ازواجی زندگی کی بنیاد ہو۔ چند چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے، بہت اہم ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔